یہاں پر کچھ بغیرت بے ایمان تھرڈ کلاس لوگ اعلیٰ عہدہ پر فائز تھے. میڈم اسپیکر صاحبہ, ٹو کٹ اٹ شارٹ, طاقتور لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں, اس ملک کے چوروں لٹیروں 2 نمبر لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں. آپ لوگ بے ایمان بھی ہیں, آپ لوگ کرپٹ بھی ہیں, آپ لوگوں میں پاکستان اور پاکستانی قوم کا احساس ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ ہار چکے ہیں. آپ لوگوں نے ہر طریقہ آزمایا میرے لیڈر کو جھکانے کا, لیکن وہ جھکا نہیں, بکا نہیں, ڈرا نہیں, اس لیے آپ ہار چکے ہیں. بچہ بچہ آپ کو بتائے گا کہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ میرا لیڈر غیرت مند ہے, میرا لیڈر ایماندار ہے, وہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے, اس کا دل بڑا ہے, وہ آپ لوگوں کو معاف کر دے گا آپ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس پر. السلام علیکم ناظرین اکرام, یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ بلائیں ہم نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں, آپ بلائیں ہم نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں, ایک ذرا سا دل ہی ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ, آج جو فیصلہ ہوا ہے یقیناً دل چیرنے والا اس لیے ہے کیونکہ ایک یونیورسٹی بنتی ہے جس میں ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا انٹرسٹ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہاں کی اسٹوڈنٹس سیرت النبی پڑھیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں اور حقیقی معنوں میں مسلمان بنیں, کیونکہ تقویدار مسلمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے ذریعے ہی بن سکتا ہے. لیکن آج اسی یونیورسٹی کی وجہ سے میرے لیڈر کو, میرے قائد کو, امت مسلمہ کے لیڈر کو جناب عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے اور ان کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مسئلہ یہ ہے میڈم اسپیکر صاحبہ کہ پاکستان کی تاریخ میں جو میرے لیڈر, جو میرے قائد پر کیسز بنے ہیں, بلکہ دنیا کی تاریخ پر, وہ کسی ملک میں موجود ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں سائفر کیس. میڈم اسپیکر صاحبہ, کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ باہر سے آ کر ہمارے ملک کے فیصلے کریں. ایک غیرت مند انسان, ایک ملک کا غیرت مند شہری, اگر وہ ملک کا وزیر اعظم بھی نہ ہو, کوئی اعلیٰ عہدے پر بھی نہ ہو, لیکن اس کو کسی دوسرے ملک کی طرف سے یہ باتیں کی جائیں کہ فلانی کی حکومت گرائیں, اگر گرا دی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں گرائی تو تمہیں معافی نہیں ملے گی. میرا لیڈر, میرا قائد ایک غیرت مند انسان ہے, ایک ایماندار انسان ہے. وہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کی سالمیت کی خاطر, پاکستان کی خود مختاری کی خاطر اپنے قوم کے درمیان آیا اور پوری قوم کو یہ بتایا کہ آپ کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, کہاں سے ڈائریکشن دی جا رہی ہے طاقتور لوگوں کو کہ ایک ملک جس کا وزیر اعظم صادق اور امین ہے, سرٹیفائیڈ صادق اور امین, وہ اس ملک کو ایک اچھی سمت کی طرف لے کے جا رہا ہے. کورونا کے وبا میں اس نے جس طرح اس ملک کو چلایا, جس طرح اس سے پہلے 2018 سے پہلے ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا تھا, بلیک لسٹ کی تلوار ہمارے گردنوں پر لٹک رہی تھی, اس کے باوجود اس نے اس ملک کو سنبھالا بھی, اٹھایا بھی اور ایک ترقی کی طرف وہ گامزن تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر کچھ نومولود طاقتور لوگ جو زمین پر اپنا جھوٹا خدا ایک ملک کو تصور کرتے ہیں, ان کو ایک دھمکی آتی ہے اور ان کی جو ہے یہاں پر کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں. میری لیڈر کا یہ قصور تھا کہ اس نے پوری قوم کو بتایا کہ آپ کے طاقتور لوگ بے غیرت ہیں اور وہ کسی اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں
یہ کیس جو میرے لیڈر میرے قائد پر بنا، جس نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی خاطر پوری قوم کو یہ سمجھایا کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، اس پر وہ کیس بنا، تو یہ جو ہے سیاہ باپ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوسرا کیس عدت کا تھا۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، کوئی بھی مہذب معاشرہ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں گھستا، لیکن یہاں پر کچھ بغیرت، بے ایمان، تھرڈ کلاس لوگ اعلیٰ عہدہ پر فائز تھے اور انہوں نے وہ کیس بنایا اور اس میں بھی سزا ہوئی۔ یہ بھی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باپ کے طور پر تصور کیا جائے گا۔ تیسرا کیس جس میں آج سزا ہوئی ہے، القادر یونیورسٹی کی، جس کا بینیفیشری نہ میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ہیں، نہ ان کی اہلیہ ہیں، نہ اس کے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بلکہ اس نے اس ملک اور اس قوم کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ یونیورسٹی بنائی تھی۔ آج اس میں بھی اس کو سزا دی گئی، تو یہ بھی ایک سیاہ باپ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، ہم نے 77 سال سے یہ دیکھا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کس طرح سزائیں ملتی ہے اور ان کو کس طرح جو ہے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، لیکن یہ 2024 ہے۔ میرے لیڈر میرے قائد نے پوری قوم کو شعور دیا ہے، اس نے پوری قوم میں یہ شعور پیدا کیا ہے کہ صحیح کون ہے اور صحیح کیا ہے، غلط کون ہے اور غلط کیا ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ راہ حق پر کون ہے، راہ حسین کا راہی کون ہے، راہ موسیٰ کا راہی کون ہے، اور یزید اور فرعون کے پیروکار کون ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں گے تو بچہ بچہ آپ کو بتائے گا کہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ ان کو یہ بات پتہ تھی، کیونکہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، بغیرت ہے، لٹیرے ہیں، انہوں نے میرا ملک کھایا ہوا ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بندہ مزید رہا تو ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ انہوں نے ہر سازش کی، ہر تھرڈ کلاس 3 نمبر کے کیسز بنائے اور اس کو جو ہے سزا دلوانے کی، اس کو جھکانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، میرا لیڈر ڈٹا رہا، میرا لیڈر جھکا نہیں، میرا لیڈر بکا نہیں۔ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑا رہا۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کسی صورت بھی نواز شریف یا آصف زرداری کی طرح جیل سے ڈیل کر کے باہر آنے والے نہیں۔ عمران خان صاحب ایک مختلف آدمی ہیں، اگر وہ ڈیل کریں گے بھی تو پاکستان کی خاطر صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ نئے الیکشنز میں چلے جاتے ہیں، پرانے والوں کو چھوڑ دیں، نئے الیکشن میں چلے جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تاکہ ملک پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور دوسری جانب ناظرین، عمران خان صاحب کو ابھی تک القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جلد سے جلد فیصلہ سنایا جائے تاکہ فیصلہ سازوں کا منہ کالا ہو، ہم آگے عدالتوں سے پھر رجوع کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں بھی بالکل مختلف طریقے سے رکھا گیا، جبکہ مریم نواز اور نواز شریف یہ جو بھی جیلوں میں سے رہ کے آئے ہیں، ان کو سہولیات فراہم کی جاتی تھی، جبکہ عمران خان صاحب کو ایک بند 14x8 فٹ کی چکی میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں کہ کیا عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے ڈیل کر کے باہر آئیں گے یا کیسز عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے؟ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔